إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، خواہران، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سعادت بخشی کہ ہم سب جمع ہوئے ہیں اس امام مظلوم کو پرسہ دینے کے لیے، اور خاص طور سے آج کی شب اس بانو دو عالم بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کے پسران کا پرسہ دینے کے لیے. ظاہر ہے کہ پروردگار اس کا اجر دینے والا ہے. اور سید کونین، ہماری مجلس کا عنوان کہ جس سلسلے سے گفتگو جاری ہے، آج اپنے 5ویں مرحلے میں ہم پہنچ گئے ہیں. کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ہم امام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، امام کی معرفت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. چنانچہ امام کی معرفت ہی اس دنیا میں اپنے آپ کو نفاق اور کفر سے نجات دینے کا واحد ذریعہ ہے. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ کفر اور الحاد سے دوری اختیار کرے تو اسے ظاہر ہے کہ توحید کے معنی کو سمجھنا ہو، اور توحید نہیں سمجھ میں آئے گی کہ جب تک انسان امام کی معرفت حاصل نہ کرے. یہ بیان ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ مراحل ہیں کہ جس میں عرض ہوا کہ امام کی معرفت سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہوگی. کم از کم انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزلت کو پہچانے، اپنے وقار کو پہچانے، اس دنیا میں اپنی ضرورت کو پہچانے، آخرت میں اپنی منزل کو دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، کس لیے ہیں اور کب تک ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں، کسی مذہب و ملت و فرقے کی کوئی قید نہیں ہے. ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں. ایک چھوٹے سے انسیکٹ، ایک چھوٹے سے حشرات کو بھی آپ دیکھیے، اور ہم آپ کیا سائنٹسٹ سے پوچھیے گا تو نہیں معلوم کتنی وولوم بکس لکھ دی گئی ہیں. ایک چھوٹے سے مسکیٹو کے بارے میں کتنی ریسرچز ہوئی ہیں، پوری کتاب لکھ دی گئی ہے. یہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے؟ انسان ذرا غور کرے. افریقہ میں 10 to 15% لوگ، موسٹ آف دی افریقن کنٹریز ایڈز کے پیشنٹ ہیں، اور سب سے زیادہ وہاں پہ
ملیریا بھی ہوتا ہے، مگر مچھر کاٹنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ بلڈ ٹرانسفیوژن دوسری طریقے سے ہو جائے، سرنج انجیکشن، وہ تمام چیزیں مکس اپ ہو جائیں، تو ہائیلی چانسز ہے کہ وہ آدمی کنٹیمنیٹڈ ہو جائے، مگر مسکیٹو بائٹنگ سے یہ بیماری نہیں پھیل رہی ہے۔ تو اللہ کی قدرت میں انسان غور کرے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی چیز کہ اس کا انسان کا بلڈ اس کے اندر آتا ہے اور وہ اس بلڈ کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو کنٹیمنیشن ہے بلڈ میں وہ ختم آتی ہیں۔ وہی مچھر دوسرے کو کاٹتا ہے، ملیریا ہوتا ہے لیکن وہ بیماری نہیں پھیلتی۔ تو غور طلب بات ہے، اس کائنات میں، اس دنیا میں بہترین اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر جگہ نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تو قرآن میں مچھر کو مثال کے عنوان سے بھی پیش کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے شرم نہیں ہے کہ وہ مسکیٹو کو بے عنوان مثال اگزامپل پیش کرے۔ یہ تو وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے سب سے قدرت مند انسان کو اس نے زمین بوس کر دیا۔ قارون کا واقعہ معلوم ہے، مچھر نے کیا کیا۔ تو عزیزوں، اللہ کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، مگر ان نشانیوں میں غور کرے انسان۔ کیوں سیاحت، ٹورزم کو پروموٹ، اسلام نے کسی بھی ریلیجن میں ٹورزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا ہے ایکسپٹ اسلام۔ سیرو فی الارض، جاؤ گھومو زمین کے اوپر۔ کہیں کسی ریلیجن میں آپ نے سنا ہو کہ ریلیجیسلی یہ پروموٹ کیا جا رہا ہو کہ یو گو اینڈ ٹریول؟ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سیرو فی الارض، اور دیکھو لوگوں کی عاقبت، دیکھو لوگوں کے عبرت لو، درس حاصل کرو۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں بھری پڑی ہیں، lessons are many, numerous lessons are there, but there are few less people they are ready to take lesson from those lessons۔ ہمارے اس امام بارگاہ سے نیچے اتریے، اپنی گاڑی تک جائیے گا، 10 طریقے کے پھول دکھائی دیں گے آپ کو، کوئی پنک ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی یلو۔ زمین ایک ہے، انوائرمنٹ ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، لیکن قدرت خدا کی، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ غور کرے انسان، یہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں یوں ہی ہو گیا ہے وہ یہاں پہ آ کے وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ بالآخر بگ بینگ تھیوری میں وہ جو بلاسٹ ہوا، اس بلاسٹ کا کیٹلسٹ کیا تھا؟ بلاسٹ تک تو سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دنیا یونی سیلولر تھی، فرض کریں سینٹرلائز تھی، اور ایک بڑے بلاسٹ سے معرض وجود میں آ گئی، چلیے سلمنا، میں نے مان لیا، لیکن ذرا سا زحمت کر کے یہ بتا دیجئے کہ بلاسٹ ہوا کیوں؟ ہم جب بچوں کو کلاس میں یہ لیسن پڑھاتے ہیں تو نارملی ایک پیپر لیتے ہیں اور اس پیپر کو ٹیئر کرتے ہیں، پھاڑ کے اور زمین میں اڑا دیتے ہیں ہوا میں۔ اب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بلاسٹ کے بعد کوئی چیز جو بکھرتی ہے وہ ڈسپلن وے میں بکھرتی ہے یا انڈسپلن وے میں بکھرتی ہے؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے اگر ہوا میں پھینک دیے جائیں تو جب وہ زمین پہ گریں گے تو کیا پھر سے ایک پیپر کی شکل اختیار کر لیں گے یا بکھر جائیں گے؟ اگر بکھر جائیں گے تو بگ بینگ تھیوری یہاں پہ ناکام ہے۔ اگر بگ بینگ تھیوری کے حساب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے تو پھر یہ ایکوریٹ کہکشائیں گیلیکسی میں جو ایکوریسی ہے، جو ان کا پاتھ ہے، جو ان کا موشن ہے، جو ان کا موومنٹ ہے، اس میں اتنی دقیق، اتنی ایکوریسی کہ آج آپ ہیٹ ویو دیکھ رہے ہیں، یہ سب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو پھر حالت خراب ہو رہی۔ تو عزیزوں، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ اب خداوند عالم فرما رہا ہے کہ امام کے حوالے سے کیوں امام کی معرفت ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، سب سے پہلی چیز اس آیے کریمہ میں جو بیان ہو رہی ہے لفظ جعل، جیم عین لام، جعل۔ جعل کے عربی مطلب میننگ ہوتے ہیں بنانا، ٹو میک۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا، یعنی امام کو اس نے بنایا۔ اور قرآن میں جہاں جہاں بنانے کی بات آئی ہے وہاں لفظ جعل استعمال ہوا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
बिकलिमातिन, तो क्या फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ए इब्राहिम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए, अब हम तुम्हें इमामत का ओहदा देने जा रहे हैं। यहाँ से हमें एक और लेसन मिलता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इस तरह के मौके मिले, तो उसे गंवाएं नहीं। समझ लें कि अल्लाह आपसे राज़ी है फॉर वाइल इवन, तो कुछ और चीज़ें रख दीजिए। दुआ में कभी कंजूस, दुआ आदाब दुआ में एक चीज़ ये है, आदाब दुआ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कभी दुआ नहीं ये माननी चाहिए कि ए मेरे माबूद मुझे $18,000 दे दे, किस लिए? मैं हज करना चाहता हूँ। भाई, इस दुनिया में हज़ारों लोग होंगे जिनके पास 18 नहीं $180,000 है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार हज नहीं कर पाए। तो पैसा ही ज़रूरी नहीं हज के लिए। मनी इज़ नॉट एन ऑब्स्टिकल, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तौफीक, आपकी ख्वाहिश, आपकी विल विश और दीगर चीज़ें। तो ऐसी दुआ मत मांगो। पैसा तो आ गया, बच्चा बीमार हो गया, पैसा तो आ गया, वाइफ को कुछ हो गया, पैसा तो आ गया, हमको कुछ हो गया, पैसा तो आ गया, जॉब से लीव नहीं मिल रही है, हज़ार चीज़ें हो सकती। दुआ मांगो, मेरे माबूद इस साल हमें हज से मुशर्रफ होने की तौफीक इनायत फरमा। ये दुआ है। ये मत दुआ मांगो कि मुझे एक बेहतरीन जवानों के लिए एक बेहतरीन स्पाउस मुहैया हो जाए। नहीं, हमारी ज़िंदगी खुशबख्त हो जाए। हो सकता है स्पाउस तो मिल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी अब आगे नहीं कहता। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों के लिए है। आप लोग ज़्यादा खुश ना हो कि नहीं, मैं औरतों के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों के लिए है। दोनों की ये वाइस वर्सा है। आई एम नॉट इनजस्ट पर्सन। तो अजीज़ों, दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जब कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने जा रहे हैं, फौरन जनाब इब्राहिम ने दुआ की, वो मिन ज़ुर्रियती, व्हाट अबाउट माय प्रोजेनी। ये जो मनसब हमें मिल रहा है, ये मेरी प्रोजेनी में, मेरी नस्ल में आएगा ये मनसब। तो अल्लाह ने क्या कहा? एक ख़त खींच दिया, एक लाइन, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिम तक ये होदा नहीं जाएगा। बस अब मुझे कहने दीजिए कि अगर कोई मसनद इमामत या खिलाफत पे बैठा है और वो अहल नहीं है, तो वो जाहिर है कि वो जालिम होगा, वो बना हुआ है। तो अब अगर वो जालिम है और मसनद खिलाफत और इमामत पे बैठ गया है, तो फिर उसका अंजाम वो जाने और खुदा जाने। तो अजीज़ों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इन्नी जा के मिन ज़ुर्रियती, कहा ला यनालु अहद ज़ालिमीन। तो जाल का लफ्ज़ जब भी कुरान ने इस्तेमाल किया, किसी को अपॉइंट करना है, किसी को बनाना है, तो जाल। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब ईसाइयों ने एलिगेशंस लगाए, तोहमतें लगाई बीबी मरियम के ऊपर, तो जाहिर सी बात है, एक जवान लड़की, बगैर शादीशुदा बच्चा उसके, अब तोहमत लगाई, तो जनाब मरियम को पहले से हुक्म हो गया था कि आप कुछ मत बोलिएगा। आपने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। आज भी यहूदियों में, जूस में एक चुप का रोज़ा होता है, दे डोंट टॉक। हमारे यहाँ नहीं है। हम शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो रोज़ा नहीं है। तो अजीज़ों, जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या गहवारे की तरफ इशारा किया। जब आई और पूछा ये बच्चा कैसे? ए मरियम, कुरान की आयत है, तुम्हारी माँ तो ऐसी ना थी, तुम्हारे बाप इमरान तो ऐसे ना थे। तो जनाब मरियम ने कुछ नहीं बोला, इशारा किया। और जब इशारा किया तो गहवारे से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बोले, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाया है। यहाँ किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं होता, और अगर हो जाए तो जानता है कितनी भी बड़ी दाढ़ी क्यों ना हो, कितना छोटा पैजामा क्यों ना हो, अगर एतराज़ कर दोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। मगर हाँ, जब इमाम जवाद की बात आती है, जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की बात आती है, जब इमाम ज़माना की बात आती है, कैसे मुमकिन है 6 साल का बच्चा इमाम हो जाए? कैसे मुमकिन है 9 साल का बच्चा इमाम हो जाए? कैसे मुमकिन है 5 साल का बच्चा इमाम हो जाए? ये तो 5, 9, 6 साल के हैं, वहाँ तो 3 दिन का बच्चा है। तो अगर 3 दिन का बच्चा नबी हो सकता है, तो जो फ़ख्र नबी हो, जो फ़ख्र मूसा हो, जो फ़ख्र ईसा हो, अगर वो 6 साल के बरस में इमाम हो जाए तो कैसा ताज्जुब।
ایک سلوات پڑھ دو. تو جال ایک سلوات پڑھ کے آپ آگے چلیں. اللہم صلی علی محمد. جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. وہاں پہ بھی جال کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امام کو صرف اور صرف خدا بنا سکتا ہے. نہ وہ شورا کے ذریعے، نہ ووٹنگ کے ذریعے، نہ وصیت کے ذریعے، نہ کنسنسس کے ذریعے، نہ اپنے سے بڑے کی مشورت کے ذریعے امام نہیں بنا سکتا. کوئی انسان امام، جس طریقے سے کوئی انسان نبی نہیں بنا سکتا، جس طریقے سے کوئی انسان امام نہیں بنا سکتا، جو ہے رسول نہیں بنا سکتا، اسی طریقے سے کوئی انسان امام بھی نہیں بنا سکتا. امام صرف اور صرف الہی منصب ہے اور صرف خدا کو اختیار ہے. ہاں اور امام ہوں گے جو لوگ بنا رہے ہوں گے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ نے جس کو امام بنا کے بھیجا ہے اسے صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے. دوسری صفت اس آیے میں ہے ائمتن وجہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وجعلناہم، ہم نے ان کو امام بنایا. ائمتن، امام بنایا. امام کا کیا مطلب ہے؟ امام کا مطلب آگے رہنے والا. امام کہ جو آگے رہنا ہے، جو آگے ہمیشہ رہے گا. بس اس کا مطلب کہ امام ہمیشہ آگے رہے گا، نہیں کہ صرف مادی اعتبار سے، نہیں کہ صرف جسم کے اعتبار سے، بلکہ امام وہ ہے کہ کائنات میں اپنے وقت میں جو بھی امام ہے اس سے بہتر کسی بھی کوالٹیز میں، کسی بھی کوالٹی میں انسان کی، نہ علم میں تقوی میں، سخاوت میں، بزرگی میں، ہر صفت میں امام سب سے آگے ہو. امام وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کسی دوسرے کے آگے کسی چیز میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے. وہ امام نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں امام کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، دینیات میں پڑھاتے ہیں، یہی ڈیفینیشن ہی پڑھائی جاتی ہے کہ ہی از دا بیسٹ پرسن ان ہز ٹائم امنگس ہول ہیومینٹی. تو امام کی یہ تعریف ہے، امام جو ہر صفت میں سب سے آگے ہے. اور میں تو کہوں کہ جب اس امام کو تو چھوڑیے جو 2 رکعت صبح کی نماز پڑھاتا ہے، امام جسے آپ امام جماعت کہتے ہیں، وہ بھی آگے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اس سے آگے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی. تو اس امام جماعت سے بھی کوئی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. ابھی امام معصوم کی تو چھوڑیے، جو امام جماعت ہے انسان، اس امام جماعت کے آگے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا تو پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے. کتنے پیچھے؟ اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا، نہ فعل کے اعتبار سے، نہ ارکان کے اعتبار سے. اگر کوئی آگے رہنا چاہے، فرض کریں امام جماعت نے نماز شروع کی، انہوں نے سورہ حمد پڑھا، آپ ابھی کہے میں جو ہے وہ حمد پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حمد پڑھ کے اور جلدی سے انا انزلنا انا اعطینا پڑھ کے اور رکوع میں چلے گئے. کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آج وہ نماز کے بعد والا مسئلہ میں ابھی بیان کر دے رہا ہوں، تو اس کی نماز باطل ہے. اچھا اگر کوئی پیچھے رہ جائے، ٹھیک ہے ہم آگے نہیں رہتے، اگر کوئی پیچھے رہ جائے، مثلا امام جماعت نے سورہ حمد، امام جماعت سورہ حمد پڑھ رہا ہے، آپ انسان پیچھے کھڑا ہوا ہے، ابھی ویٹ کرو، اس کے بعد میں وہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ تو یہ بھی نہیں پاسبل ہے. نہ امام جماعت سے کوئی آگے جا سکتا ہے، نہ مکانی اعتبار سے اور نہ اسپرچول اعتبار سے، نہ قرات کے نماز کے اعتبار سے، نہ پیچھے رہ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے. تو اسے کیا کرنا ہے؟ امام کے پیرلل چلنا. جو حکم، جو ارکان امام بجا لا رہا ہے اسی کو اسے انجام دینا ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی امام جماعت سے پہلے ارکان کو انجام دے دے، یعنی امام جماعت ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے اور جان بوجھ کر کے کوئی رکوع میں چلا جائے، تو اس کی نماز
جماعت سے وہ نکل جائے گا، اسے فوراً فرادہ کی نیت کر لینی چاہیے، اس کی جماعت ٹوٹ گئی۔ تو جب ایک عام امام جماعت کے پیرلل کے سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ایک کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز ایک میسج دے رہی ہے، ہر نماز میسج دے رہی ہے۔ وہ کیا میسج دے رہی ہے؟ کہ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو غدیر میں ہوا ہے، جو آگے رہ گئے ہیں وہ پیچھے آئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان کا انتظار کیا گیا۔ بس معلوم ہوا کہ امام برحق سے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے تو اسے امام سے متصل ہو کے چلنا پڑے گا۔ ایک صلوات محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب امام وہ ہے کہ جو آگے رہے گا، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ رجل فیہا ہلکان، دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب قال و مبغض غال، محب غال و مبغض قال، وہ دوست کہ جو ہم کو الوہیت تک پہنچا دے، یعنی غلو کرنے لگے میرے بارے میں، وہ ہمارا چاہنے والا کہ جو ہمارے بارے میں غلو کرنے لگے، ہم کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے، وہ بھی ہلاک ہے۔ اور وہ کہ جس نے ہم کو ہمارے منصب سے، ہمارے امامت کے عہدے سے، اللہ نے جو ہم کو الہی منصب دیا ہے اس سے پیچھے کر دے، دونوں ہلاک ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین میں ایک گروہ آ گیا تلواریں لے کر کے، مالک اشتر کو روک لیجئے ورنہ جنگ کا نقشہ بدل دیں گے۔ یہ جانتے تھے کہ مولا کائنات یہاں تلوار نہیں چلانے والے ہیں۔ یہ سب رسول کی پیشن گوئیاں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جانتے تھے کہ امیر المومنین تلوار یہاں نہیں اٹھانے والے ہیں، اس لیے بس عزیزوں اگر امام سے کوئی آگے نکل گیا تو بھی وہ اس کی زندگی ہلاک ہو گئی، اور اگر کوئی امام سے پیچھے رہ گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ کیسے ہم امام سے آگے نہ نکلیں اور کیسے ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخ میں جو لوگ امام سے آگے نکل گئے ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام خوارج کا ہوا۔ وہ یا تو خوارج ہو گئے یا مرتد ہو گئے۔ ارتد الناس الا ثلاثہ و خمسہ و سبعہ، مولا کائنات نے فرمایا کہ بعد از وفات شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتد الناس الا ثلاثہ اور خمسہ اور سبعہ، یا صرف 3 لوگ مدینے میں بچے، بقیہ سب مرتد وہ نہیں جو مرتد کافر، یعنی ارتداد کنفیوز ہو گئے، کنفیوژن ان کو ہو گیا کہ کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا امام سے کے ہاتھوں پہ بیعت کی غدیر میں، مگر آج مرتد ہو گئے تو امام سے پیچھے رہ گئے۔ امام سے پیچھے رہ گئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ گمراہی اور ضلالت، نہیں کہ صرف ان کو، پوری امت مسلمہ آج جو ایک پوری لائن ہے وہ جو دوسری طرف جا رہی ہے، وہ کس کا نتیجہ ہے؟ سقیفہ ہی کا تو نتیجہ ہے۔ بھئی اگر میں اس میں کوئی یہ مطلب یہ نہیں تبرہ کی یا ایسی کوئی بات نہیں، علمی بات ہے، بالکل دو چار والی بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں غدیری ہوں تو آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم ایک سر کا پارٹ آف دی ہیڈ کا مسح کرتے ہیں، ہم پورے سر کا مسح نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم نماز یوں نہیں پڑھتے، ہم یوں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے دین کو جو لیا ہے وہ غدیر سے لیا ہے۔
ہمارے پاس اسلام بٹ گیا دو حصوں میں، ایک غدیری اسلام ہو گیا، ایک ثقیفائی اسلام ہو گیا۔ اگر اس میں یہ کسی کو برا لگے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ تاریخی ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ وہیں سے لائن کھینچ گئی کہ اب غدیری اسلام الگ ہوگا اور ثقیفائی اسلام الگ ہوگا۔ ورنہ آپ قرآن کی آیت دیکھ لیں تو وضو جو غدیری اسلام ہے اسی کے اعتبار سے قرآن کی آیت ہے وضو کی، روزہ افطار کرنے کی بات دیکھ لیں، جو ٹائم سلاٹ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے، اتم الصلاۃ الی غسق اللیل، اپنے روزے کو ختم کرو لیل تک کے۔ تو لیل کیا ہے؟ رات ہے، ایوننگ تو نہیں ہے، یا روزے کیا ہے؟ تو عزیزوں غدیر سے یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ اب حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، اور غدیر میں جو لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے غدیر کے وقت، وہ ایک لائن چل گئی اور پھر اسلام دو دھڑوں میں بٹ گیا۔ عزیزوں اسی لیے کہا گیا ہے کہ امام سے آگے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جب مدینے میں اس امام کے گلے میں رسیاں باندھی اور مدینے کی گلیوں میں لے جانے لگے، تو آپ تصور کریں ایک یہودی نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تم اس منظر کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے، تم تو بڑے پرانے یہودی ہو۔ اس نے کہا واللہ میں نے اس شخص کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خیبر میں دو انگلیوں سے خیبر کے در کو ہلا دیا اور قلعے خیبر کی دیواریں ہل رہی تھیں، اور آج وہی شخص ہے کہ جس کے گلے میں رسی بندھی ہے۔ اس کا مطلب اس کا صبر اور اس کی شجاعت کی ڈور کہیں اور ہے۔ تو جب اس کا صبر اتنا محکم ہے، اس کی شجاعت اتنی عظیم ہے، تو اس کا مطلب یہ جس دین کا ماننے والا ہے وہی دین برحق ہے، دین برحق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام وہ ہے کہ جس سے نہ آگے جایا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے رہا ہے۔ دعائیں زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ جملہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا کہ جو آپ سے آگے نکل گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، بلکہ امام ہے، امام وہی اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے کہ جو امام کے ساتھ۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ امام جماعت کے لیے اتنی شرطیں ہیں، یہ کس لیے شرطیں بیان کی جا رہی ہیں؟ ہمارے یہاں بہت شرطیں ہیں، ان کے یہاں نہیں ہیں۔ ان کے ہاں کسی کو بھی جماعت کھڑی ہوئی، لوگ کھڑے ہوئے، ایک کو انہوں نے پش کر دیا، دیکھا ہے کبھی؟ مکے میں دیکھا ہوگا، پیچھے سے پش کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں پش کر کے امام بنایا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی الگ الگ منطق ہے، الگ الگ لاجک ہے۔ وہاں پش کر کے دھکا مار کے امام بنا سکتے ہیں، ہمارے یہاں دھکے والی امام نہیں۔ ہمارے یہاں بھائی امام کے لیے شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ ایٹ لیسٹ کہ وہ عادل ہو، بأي شيء کان، جیسی جو اس کی عدالت کشف ہونی چاہیے، وہ شخص عادل۔ البتہ وہ امام عادل نہیں، وہ عدالت نہیں، ہر جگہ عدالت کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ مرجع کی عدالت کی الگ ڈیفینیشن ہے، امام جماعت کی عدالت کی الگ ڈیفینیشن ہے، اور ظاہر ہے امام وقت کی عدالت کی کون بات کر سکتا ہے؟ کس انسان میں جرأت ہے کہ جو خود الہی نمائندے کی عدالت کی بات کرے؟ وہ تو سراپا عدل ہے، وہ تو سراپا عدل ہے، وہاں عدالت کی بات ہی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں بات ذہن میں آگے دوسری بات میں عرض کر دوں، اہدنا الصراط المستقیم ہم 10 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، اے میرے معبود مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ یہ تو سنی والا ترجمہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہر لمحہ انسان کے لیے گمراہ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ Is there any doubt؟ ہر لمحہ انسان پھسل سکتا ہے، تو اگر پھسل سکتا ہے تو اگر یہ دعا کرے کہ میرے معبود مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، تو کوئی برا نہیں ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم آپ جب کہتے ہیں میرے معبود مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ یا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، تو ظاہر ہے کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت بھی ہے اور ہدایت پر باقی رہنے کی بھی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے، اور اس گائیڈنس پہ باقی رہنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ. مگر یہ بات ان کے لیے کہ جو خود ہادی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین یا ائمہ طاہرین یا انبیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی اللہ ہدایت کرے، وہ ہی سراپا ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اس لیے اب پتہ چلا کہ کیا کہا امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی تم ہی صراط مستقیم ہو. یعنی علی کا راستہ ہٹا، صراط مستقیم سے ہٹا. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. بس جو علی سے ذرا سا، اب جتنے بھی ڈگری جتنے ہٹیں گے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی ڈگری آپ موو ہوں گے اتنے ہی قبلہ سے اوے ہوتے جائیں گے، ہے نا. اگر یہاں کینیڈا میں نارتھ 59 ڈگری نارتھ میں قبلہ ہے، تو اگر آپ 75 پہ چلے جائیں گے تو نہیں معلوم ایتھوپیا چلے جائیں گے آپ، شاید حبشہ کا سجدہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، جس طریقے سے اگر کوئی جتنی اسپیڈ سے گاڑی چلائے اور اگر وہ رانگ ہائی وے پہ چلا گیا ہے تو اتنی ہی اسپیڈ سے وہ اپنے گھر سے دور ہوتا جائے گا. جتنی اسپیڈ بڑھاتا جائے گا اتنے ہی وہ اپنے وطن سے دور ہوتا جائے گا. جتنا سلو چلے گا چانسز ہوں گے کہ ابھی پیچھے پلٹنے کے ہیں. بس اگر مولا کائنات سے جو جتنی تیزی سے یا جتنی زیادہ ڈگری گھوم گیا، اس کی گمراہی میں نہیں کہتا، آپ خود سمجھے وہ کتنا گمراہ ہوگا اور کتنا حق پر ہوگا. تو امیر المومنین علیہ السلام سراپا صراط مستقیم ہے، یہ خود امام مبین ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کو، ہر چیز کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے. آیت نازل ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ یہ امام مبین ہے کون؟ رسول خدا خاموش. اسی اسنا میں جوان داخل ہوا مسجد میں، امیر المومنین علیہ السلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ھذا امام مبین، ھذا امام مبین. تو امام مبین اگر کوئی ہے تو جس طریقے سے امام مبین میں تمام چیزیں اللہ نے احصا کر دی ہیں، اب کوئی کوالٹی نہیں ہے. کل کی مجلس میں بیان ہوا کہ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں آدم کو دیکھنا ہے، نوح کو دیکھنا ہے، ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ اور زکریا و یحییٰ تمام انبیاء کو دیکھنا ہے، یکجا ایک زمان ایک مکان میں دیکھنا ہے، فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. تو تم علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نظر ڈالو، ان کو دیکھو، تمہیں تمام کوالٹیز مل جائیں گی. اور جس امامت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ امامت کون ہے؟ یہ آیت میں، چونکہ میں اندر کی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے نا کہ مولانا مس گائیڈ کیا. جب آپ تفسیر کھولیں گے اور آیت نمبر 73 سورہ انبیاء کی تفسیر دیکھیں گے اہل سنت کی یا شیعہ کی، تو ایک دو طرح کی گفتگو ملے گی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو most of our Sunni brothers they will tell you that this ayah has been revealed about ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا. لیکن ہماری گفتگو وہاں پہ ہے کہ امام کب بنایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جب دیکھیں ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول امام نہیں ہوتا. پہلے نبی ہوتا، پہلے رسول ہوتا ہے، پھر نبی ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں 313 جو ہے رسول ہیں اور اس کے بعد میں 5 اولو العزم نبی ہیں. تو نبوت کے بعد اگر درجہ آیا ہے امامت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تب آپ کو امامت کے عہدے پر فائز کیا گیا. اب جب یہ امامت کا عہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آیا تو اپنی کمپلیٹ فارم میں تھا. یو کین سے اٹ واز پرفیکٹ امامت پوزیشن. He was having perfect امامت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب رسول پرفیکٹ امام ہے تو اب رسول کے جگہ پہ جو منتخب ہونے جا رہا ہے، کیا کہا رسول نے کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا امام ہوں، میں جس کا پیشوا ہوں، میں جس کا لیڈر ہوں، اس کے علی لیڈر ہیں.
وہاں گھوٹالا کیا ہوا؟ 110 ریفرنس جو ہے حدیث غدیر کے بارے میں موجود ہے کتابوں میں. علامہ ہلی نے 2000 proofs he has written in his book regarding امام علی علیہ السلام. یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اکثر ہمارے جوانوں میں یونیورسٹی میں یا کبھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ سیدھا یہ پوچھتے ہیں بتاؤ علی علیہ السلام کی امامت کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت چاہیے؟ تمہارے گھر بھر جائیں گے کتابوں سے. ثبوت چاہیے. اتنی حدیثیں، مشکل یہ ہے کہ ان کو حدیثوں کا علم نہیں ہے یا یہ کہ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس حدیثوں کی بے شمار جو ہے حدیثیں اس سلسلے میں ہیں غدیر کے حوالے سے یا امام علیہ السلام کی امامت کے بارے میں. چونکہ ہم زیادہ امام علیہ السلام کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ادر ائمہ کا مسئلہ اسی امامت سے جڑا ہے. اگر امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت ثابت ہو جائے تو پھر آگے مشکل نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مشکل کہاں ہوئی. ایک اور سوال کا جواب اسی پس منظر میں بیان کر دوں. سوال کرتے ہیں کیوں آپ امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد، پھر سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آپ پہنچ جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور پھر امام زمانہ کی. یہ بیچ میں ائمہ کو اسکپ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اسکپ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو امام حسین سے چلا یعنی مولائے کائنات سے چلا وہ امام رضا تک اگر آ گیا تو نہ وہ اسماعیلی ہوا نہ بہرا ہوا، ہے نا. اور جو امام رضا تک آ گیا وہ سیدھا اب امام زمانہ تک آ گیا، بیچ میں وہ رکے گا نہیں. اس لیے اہم ہے اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے. اب آداب زیارت میں ائمہ میں دیکھیں گے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا وہی ثواب ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو امام رضا علیہ السلام کی امامت میں جس نے شک کیا وہ کون ہو گئے؟ اسماعیلی، بہرا، واقفیہ وہ فرقہ ہے. عجب داستان ہے. جب تو ایک دوسری کہانی میں وہاں نہیں جانا چاہتا، وقت ختم ہو جائے گا. تو عزیزوں، امام رضا